بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود و سلام کے بعد ہماری گفتگو آج جس صفت پر ہوگی، رب العزت کے اسماء و صفات سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العقیدۃ الواسطیہ میں کیا ہے ذکر کیا ہے۔ ایک اور بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں ثابت کرنی چاہیے وہ ہے اثبات العینین للہ تعالی۔ اثبات العینین للہ تعالی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو آنکھیں، اس کو کیا ہے ثابت کرنا چاہیے۔ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ رب العزت کی دو آنکھیں ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ شیخ الاسلام نے اس سلسلے میں تقریباً 3 یا 4 آیتیں کیا ہے بطور دلیل بیان کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھیں ہیں۔ پہلی آیت کریمہ رب العزت کا فرمان وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ اس آیت کریمہ میں رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اور فرمایا کہ اے محمد وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، تم اپنے رب کے حکم کے لیے، اپنے رب کے حکم پر عمل کرنے کے لیے صبر سے کام لو، یعنی دین پر، دعوت دینے پر، دیگر اور رب کے احکام پر عمل کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کیونکہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، یعنی تم گھبراؤ مت، ڈرو مت، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں تمہارے ساتھ، بِأَعْيُنِنَا، تم ہماری آنکھوں کے کیا ہے سامنے ہو۔ عربی زبان میں لفظ عین کے کئی معنی آتا ہے، لیکن سیاق اور گفتگو میں سمجھ میں آتا ہے کہ عین سے مراد کیا ہے۔ تو ادھر عین سے مراد اگر دیکھا جائے تو آنکھیں، جیسے کہ اہل علم کہتے ہیں۔ تو رب العزت نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محمد تم اپنے رب کی حکم کے لیے صبر کرو، صبر سے کام لو، کیونکہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل آنکھوں کے ثابت کرنے کے لیے، بلکہ اس دلیل سے پہلے یہ بتا دیا جائے اب حضرات کو، اعینینا جمع ہے، یعنی آنکھوں کو کہتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ رب العزت کی دو آنکھیں۔ اس حدیث کو یاد کریے جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی پہچان کرائی ہمیں اور فرمایا کہ انہ اعور۔ دجال کی ایک علامت اور ایک پہچان یہ ہے کہ دجال کانا ہے۔ اعور دجال کیا ہے؟ کانا۔ کانا کہتے ہیں ایک آنکھ والے کو، دوسری آنکھ کیا ہے نہ ہو اس کی۔ انہ اعور، تم دجال کو پہچاننا کہ دجال کیا ہے؟ کانا ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ دجال کس بات کا دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور لوگ اس میں دھوکہ کھا جائیں گے۔ وہ بظاہر جنت اور جہنم میں لوگوں کے سامنے رکھے گا۔ تو اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہم کہیں دھوکہ نہ کھا جائیں، جو دجال کو دیکھیں تو بتایا کہ انہ اعور، وہ شخص جو ہے دجال اعور ہوگا، کانا ہوگا۔ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، اور یاد رکھو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ تمہارا رب کانا ہے۔ کانا کسے کہتے ہیں؟ ایک آنکھ والے کو دوسری آنکھ ضائع ہو، اس کی خراب ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دجال کانا ہے، اور ایک دوسری روایت میں اعور العین الیمنی، اس کے
دائیں جانب کی یعنی رائٹ سائڈ کی جو آنکھ ہے اس سے کیا ہے وہ کانا ہوگا، وہ آنکھ اس کی کام نہیں کرتی کہ اس سے دیکھتا نہیں، وہ کانا ہوگا۔ تو اس حدیث سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ رب العزت کی دو آنکھ ہے، عینین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عین ہے وہ عین ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ایک دوسری آیت کریمہ جس سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس مسئلے کو یا اس بات کو ثابت کرنا چاہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے نوح کو اس کشتی پر سوار کیا جس کشتی کو یا جو کشتی پلے اور کیلوں سے بنائی گئی۔ الواح پلے کو کہتے ہیں، پلائی سمجھ لیجئے، پلے کو کہتے ہیں، اور دسر سے مراد ادھر کیلے ہیں۔ تو ہم نے نوح کو ایسی کشتی پر سوار کیا جس کشتی یا جو کشتی پلائی اور کیلوں سے کیا ہے بنائی گئی ہے۔ آگے فرمایا رب العزت نے تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر، اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے سے جا رہی تھی، گزر رہی تھی، یا پانی میں کیا ہے چل رہی تھی، یہ کشتی ہماری اعیننا ہماری آنکھوں کے کیا ہے سامنے۔ جزاء لمن کان کفر، جزاء لمن کان کفر، یعنی یہ سزا ہے ان لوگوں کے جس نے اللہ تبارک و تعالی سے کفر کیا، یعنی غرق جنہیں کیا گیا۔ کیوں غرق کیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے کیا ہے کفر کیا۔ اور نوح علیہ السلام سے متعلق جو ہے یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری مقام پر فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح تم کشتی کو میری آنکھوں کے سامنے بناؤ اور میرے حکم کے سامنے، میرے حکم کے مطابق بناؤ۔ تو ادھر بھی کیا ہے آنکھوں کا کیا ہے ذکر ہے۔ ایک تیسری آیت کریمہ جس سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس مسئلے کو ثابت کیا، اور اس آیت کریمہ کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے ہے، فرمایا رب العزت نے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم ہوا کہ تم اسے کیا ہے دریا میں، سمندر میں ڈال دو، اور موسیٰ علیہ السلام کو آخر میں جا کر کے فرعون کے لوگوں نے حاصل کیا، فرعون کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہی فرعون تھا جو موسیٰ کی تلاش میں تھا تاکہ موسیٰ کا قتل کر دیا جائے۔ غور کریے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر، لوگ بہت کچھ تدبیر کرتے ہیں، لیکن اس قسم کی باتوں پر، قصوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی تدبیر کے آگے کسی کی تدبیر کام نہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ فرعون ان کی تلاش میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے گھر تک موسیٰ کو پہنچا دیا بغیر کسی ایذا تکلیف کے پہنچے ہوئے، کسی تکلیف کا سامنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ اور جب پہنچ گئے ادھر، موسیٰ تو اجنبی ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے کوئی نہیں پہچانتا، تو رب العزت نے فرمایا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے تمہاری محبت، تمہاری ہمدردی، خیرخواہی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا، لوگ تمہارے ہمدرد ہو گئے، تم سے محبت کرنے لگے۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي، اور تاکہ تمہاری پرورش اور تربیت میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي، تمہیں تربیت دی جائے، پرورش کی جائے فرعون کے یہاں، عَلَى عَيْنِي میری آنکھوں کی کیا ہے سامنے۔ تو یہ تین آیات تھی جن کے ذریعے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بتانا چاہا کہ اللہ تبارک و تعالی کی عینین ہیں، یعنی دو آنکھیں ہیں۔ اور ظاہر سے بات ہے آنکھوں سے متعلق بھی ہم یہی کہیں گے جس طرح ہم نے باقی دیگر صفات سے متعلق کہا کہ ہمارا ایمان ہے اس پر، اور اس کی کیفیت ہم سے مجہول ہے،
اللہ تبارک و تعالی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا اس کی کیفیت کے بارے میں. ہم تمام ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے یا اس کے نبی نے عین سے متعلق، آنکھوں سے متعلق کیا ہے ہمیں بتایا ہے. اور اس پر کیا ہے سلف کا اجماع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عینین. کچھ گمراہ لوگوں نے جو کہ محرفین ہیں، یعنی اہل تحریف ہیں، اہل تعطیل ہیں، انہوں نے کہا کہ عین سے مراد، آنکھوں سے مراد رؤیت ہے، دیکھنا ہے بغیر آنکھوں کے. یعنی انہوں نے کیا کہا کہ عین سے مراد نگاہ ہے، دیکھنا، رؤیت مراد ہے، نہ کہ آنکھیں. حالانکہ قرآنی آیات میں اس کی طرف کہیں پر اشارہ ہے، ظاہری طور پر صاف لفظوں میں عین کا ذکر ہے، صاف لفظوں میں کیا آنکھوں کا ذکر ہے. تو یہ چیز یعنی غیر ممکن ہے کہ رؤیت ہو، دیکھا جائے بغیر آنکھوں کے. تو یہ اہل تحریف، اہل تعطیل نے کیا ہے اس مسئلے کو اس طرح سمجھا. حالانکہ اس طرح کا یہ مسئلہ نہیں، بلکہ یہ غلط کیا ہے معاملہ ہے. ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العزت کی عین سے متعلق جو کچھ کہا ہمارا اس پر کیا ہے ایمان ہونا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں مزید، اور ایک اور صفت یا دو صفت اہم اور ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں بار بار مختلف مقامات پر آتا ہے، وہ ہے صفت سمع اور صفت بصر. صفت سمع اور صفت بصر یعنی اللہ سنتا ہے، بصر اللہ دیکھتا بھی ہے. ان اللہ سمیع بصیر واللہ سمیع بصیر وکان اللہ سمیعا بصیرا. قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کی دلیل یعنی جس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان پہلی آیت کریمہ، اس کا تعلق اس حادثے سے ہے جس حادثے کو حادثے ظہار کہا جاتا ہے. یعنی جب ایک صحابی نے اپنی عورت سے کہہ دیا کہ انت علی کا ظہر امی، کہ تم میرے اوپر اسی طرح حرام ہو جس طرح میری ماں کی پیٹھ یا ماں کی کمر مجھ پر کیا ہے حرام. یعنی میں اپنی ماں کی پیٹھ کو دیکھنا چاہوں، اپنی ماں کی کمر کو دیکھوں، کہ میرے لیے جائز نہیں ہے بغیر کپڑوں کے دیکھنا، اسی طرح تم مجھ پر حرام ہو. اور یہ اسلوب، اس طرح کی بات جاہلیت میں لوگ عورت کو تکلیف دینے کے لیے، یعنی جیسے کہ آج انسان طلاق دے دیتا ہے، طلاق کی دھمکی دیتا ہے، طلاق دیتا ہے عورت کو تکلیف پہنچانے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر والعیاذ باللہ. اسی طرح پچھلے زمانوں میں عورت کو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے کیا کہا جاتا تھا؟ انت علی کا ظہر امی. جاہلیت میں چیز تھی کہ تم میرے اوپر اسی طرح حرام ہو جس طرح میری ماں کی پیٹھ یا میری ماں کی کمر کو مجھے دیکھنا کیا ہے حرام. اگر مرد نے ایسے کہہ دیا اپنی عورت کو تو وہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے اس مرد پر کیا ہے حرام ہو جائے گی. تو ایک صحابی نے جو کہ نئے اسلام لائے ہیں، اب اپنی عورت سے اس طرح کی بات کہہ دی، اور یہ پہلا حادثہ اسلام میں ہوا. جاہلیت میں تو ہوتے آیا لیکن مسلمانوں کے درمیان یہ پہلا حادثہ ہوا، پہلا واقعہ ہوا. تو وہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے دوڑتے آئی، پریشان ہوتے ہوئے آئی، شکوہ شکایت لے کر کے آئی کہ اس طرح میرے ساتھ معاملہ ہو گیا، اب میرا کیا حکم ہے، کیا میں اس کی بیوی بن کر رہ سکتی ہوں یا نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قصے کو بیان کرتے ہوئے سورہ المجادلہ کی پہلی آیت کریمہ میں فرمایا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے سن لیا، سمع سن لیا. تو اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے. قد سمع اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے سن لیا. کیا سن لیا؟ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، اس عورت کی بات کو سن لیا جو تمہارے پاس آئی ہے شکوہ شکایت کرنے کے لیے.
اپنے ہاتھ سے اپنے واقعہ کو بیان کر رہی ہے، اس کا حل طلب کرنے کے لیے، اور اللہ سے وہ شکوہ شکایت کر رہی ہے، انتظار کرنے کی وحی نازل ہو۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تبارک و تعالی تم دونوں کی گفتگو کو، بات چیت کو سن رہا ہے۔ کن دونوں کی؟ اس عورت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تم دونوں کے آپس میں جو بات چیت گفتگو ہو رہی ہے، اللہ رب العزت کیا ہے؟ اسے سن رہا ہے۔ کیوں سن رہا ہے؟ ان اللہ سمیع بصیر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سمیع ہے اور بصیر ہے، سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ دو صفت کا ثبوت ہو رہا ہے کہ اللہ کی ذات سمیع ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کیا ہے؟ بصیر بھی ہے۔ ایک دوسری آیت ان دونوں صفت کو ثابت کرنے کے لیے شیخ الاسلام نے جس کا ذکر فرمایا ادھر، وہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے۔ وہ آیت کریمہ ایک آیت گزر چکی ہے، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما۔ دوسری آیت ہے سورہ آل عمران کی، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، لقد سمع اللہ قول الذين قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی باتوں کو، ان لوگوں کی گفتگو کو سن لیا، سمعت سن لیا، جنہوں نے یہ کہا ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، محتاج ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم کیا ہے؟ بے نیاز ہے، غنی ہے، والعیاذ باللہ۔ کچھ لوگوں نے یہ بات کہی اللہ کے بارے میں کہ اللہ فقیر ہے، محتاج ہے ہمارے لیے، دوسروں کا محتاج ہے، اعوذ باللہ، اور ہم کیا ہے؟ بے نیاز ہیں۔ تو جنہوں نے یہ بات کہی، لقد سمع اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی باتوں کو کیا ہے؟ سن لیا ہے۔ تیسری آیت کریمہ اللہ کا فرمان، ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون۔ یا کیا سمجھتے ہیں ہم ان کی باتوں کو سنتے نہیں جو خفیہ طور پر پوشیدہ آہستہ آواز سے کہتے ہیں، اس کو ہم سنتے نہیں، اور آپس میں جو چھپ چھپا کر جو سرگوشی اور بات کرتے ہیں، یہ کیا ہم اس کو سنتے نہیں؟ بھلا، بلکہ ہم ان کی تمام باتوں کو سنتے ہیں، چاہے جتنا چھپا کر یہ باتیں کریں۔ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، اور ہمارے طرف سے جو فرشتے مقرر ہیں وہ بھی ان کی باتوں کو نوٹ کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کیا ہے؟ اس کا حساب کتاب انہیں کیا ہے؟ دینا ہوگا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری گفتگو کو، بات چیت کو، یہاں تک کہ اگر ہم نے اس میں آواز نہیں تھی، ہماری گفتگو بات چیت میں ہم آپس میں کہہ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے بھی کیا ہے؟ سنتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز کیا ہے؟ پوشیدہ نہیں۔ اسی طرح رب العزت نے حضرت موسیٰ اور ہارون کے بارے میں سورہ طٰہٰ میں فرمایا، یہ آیت نمبر 4 آیت کریمہ ہے، اننی معکما اسمع و ارا، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، اسمع، میں تمہارے ساتھ ہوں، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، یعنی موسیٰ اور ہارون کے ساتھ ہوں، موسیٰ اور ہارون کے ساتھ ہوں میں، اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں تم دونوں کو۔ 5ویں آیت کریمہ، الم یعلم بان اللہ یرا، یہ آیت کریمہ اس شخص کے حق میں ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف پہنچائی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں کہا، اس شخص کے بارے میں، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالی اسے دیکھ رہا ہے؟ یرا یعنی دیکھ رہا ہے، کیا اسے یہ نہیں معلوم؟ آگے بڑھتے ہیں، 6ٹھی دلیل سمیع اور بصیر ہونے کی، اللہ کا فرمان جیسے کہ سورہ الشعراء میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، الذی یراک حین تقوم، اللہ تبارک و تعالی کی ذات تمہیں اس وقت دیکھتی ہے جب تم تقوم، یعنی جب تم کھڑے ہوتے ہو، قیام کرتے ہو، وتقلبک فی الساجدین، اسی طرح جب تم سجدہ کرنے والوں کے درمیان سجدے میں رہتے ہو، اللہ اس وقت بھی تمہیں دیکھتا ہے، یعنی جب تم تنہا ہو، کھڑے ہو، قیام کی حالت میں ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے،
اور جب تم سجدہ کرنے والوں کے درمیان سجدہ کرتے ہو تب بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کیوں؟ انہ هو السمیع العلیم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سمیع ہے، سننے والی ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی ذات علیم ہے، یعنی علم رکھنے والی ہے. آخری آیت کریمہ سمیع اور بصیر کے دلیل کے بطور پر جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جس کو نقل کیا ہے ادھر، اللہ کا فرمان جیسے کہ سورہ التوبہ میں ہے، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو، تم عمل کرو، اللہ تبارک و تعالی فَسَيَرَى، اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا، وَرَسُولُهُ، اور اللہ کے رسول بھی دیکھیں گے، اور ایمان والے بھی کیا ہے تمہارے اعمال کو کیا ہے دیکھیں گے. تو یہ آیات تھی جن کے ذریعے اللہ کا سمیع ہونا اور بصیر ہونا، یعنی اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے، یہ دونوں ادھر کیا ہے ثابت ہو رہا ہے. رہی بات اللہ کا سمیع اور بصیر ہونا، اس سے ہمارا کیا فائدہ، یہ ہمیں اس سے کیا حاصل کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک شخص کا اس پر ایمان ہے کہ اللہ کی ذات سمیع ہے، اور ایمان ہونا لازمی بھی ہے، اللہ کی ذات اگر سمیع ہے تو ظاہر سی بات ہے ایسا انسان اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اور اللہ سے امید رکھے گا کہ میں دعا کروں گا تو اللہ میری دعا کو ضرور کیا ہے سنے گا، اور اللہ تبارک و تعالی دعا کو کیا ہے رد نہیں کرتا. جب یہ ایمان ہو، اور ایمان ہونا ہی چاہیے کہ اللہ کی ذات بصیر ہے، تو بندہ الٹی سیدھی حرکت کرنے سے، برائی کرنے سے پرہیز کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھنے والا ہے، بصیر ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے. تو یہ فائدہ ہوگا اگر ہم اس پر ایمان رکھیں کہ اللہ کی ذات سمیع اور بصیر. اور ظاہر سی بات ہے ایمان لانا یہ لازمی ہے، اور یہی ہمارے حق میں کیا ہے خیر اور بھلا ہے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں، مزید اور باتیں انشاءاللہ دیگر صفات پر اگلی ملاقات میں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی ہمیں کیا ہے توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.